اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عقد وکالت کے تعلق سے یہ آخری فصل ہے جس میں عقد وکالت کا اختتام کیسے ہوگا، وہ ختم کیسے ہوگی، اس کی صورتیں اور اس کی شکلیں بتا رہے ہیں، اس کی صورتیں اور اس کی شکلیں بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عقد وکالت جو ہے یہ عقود جائزہ میں سے ہے، عقود جائزہ میں سے چار صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عقد وکالت، جن میں سے کوئی صورت پیش آ جائے تو عقد وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وکیل یا موکل عقد وکالت کو جب چاہے فسخ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، وکیل یا موکل میں سے کوئی تصرف کی اہلیت سے نکل جائے، مثلا کوئی پاگل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے لمبی مدت کے لیے۔ تیسری صورت ہے موکل نے وکیل کو جس تصرف کے لیے وکیل بنایا تھا وہ محل تصرف خود موکل کی ملکیت یا ولایت سے نکل جائے، مثلا موبائل بیچنے کے لیے وکیل بنایا اور خود موکل نے بیچ دیا یا دوسرے کو ہبہ کر دیا۔ اور تیسری صورت ہے وکیل اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے تو ایسی صورت میں وکالت ختم ہو جائے گی۔ فلیٹ بیچنے کے لیے وکیل بنایا تھا، وکیل نے اپنا کام کر دیا تو اب معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جی، پہلی صورت فسخ والی صورت کہہ رہے کہ الوکالۃ جائزۃ من الجانبین فإذا عزله الموکل في حضوره أو قال رفعت الوكالة وابطلتها وخرجت منها إن عزل، فإن عزله وهو غائب إن عزل في الحال، وفي قول لا حتى يبلغه الخبر، ولو قال عزلت نفسي أو رددت الوكالة إن عزل، وينعزل بخروج أحدهما نادية التصرف بموت أو جنون وكذا إغماء في الأصح، وبخروج محل التصرف عن ملک الموکل۔ یہ دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کو صورتیں بتائی تقریباً اس عبارت میں وہ تمام صورتیں آ گئی ہیں۔ کہہ رہے کہ عقد وکالت طرفین کی جانب سے ایک جائز عقد ہے، لہذا موکل یا وکیل جب چاہے اسے فسخ کر سکتے ہیں، خواہ وکالت بالعوض ہو، یعنی موکل نے وکیل کو وکیل بنایا اور کہا کہ بھائی میرا یہ فلیٹ بیچ دو، اس کے بدلے میں آپ کو 10,000 روپئے دے دوں گا۔ بالعوض بھی وکیل بنا سکتے ہیں، لیکن عوض متعین ہونا شرط ہے۔ موجودہ زمانے میں کسی کو ہم وکیل بناتے ہیں، کوئی دلال وغیرہ کو، اور پھر اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ فلیٹ بیچ دو، اس میں سے 10% آپ کا یا 2% آپ کا فلاں زمین بیچ دو، تو اس طریقے سے فیصد کا متعین کرنا صحیح نہیں، عوض متعین ہونا شرط ہے۔ جی، یا بلا عوض کسی کو وکیل بنایا ہو، کوئی عوض نہیں رکھا، بس ایسے ہی، پھر موکل وکیل کو برخاست اور علیحدہ کر دے تو وکالت ختم ہو جائے گی، اور علیحدگی ان الفاظ سے ہوگی: میں نے وکالت ختم کر دی، یا تمہیں وکالت سے نکال دیا، یا علیحدہ کر دیا، یا میں نے وکیل کو تصرف سے جدا کر دیا یا معزول کر دیا، یا کسی قاصد کے ذریعے سے وکیل کو پیغام پہنچائے یا خط کے ذریعے سے معزولی کی اطلاع دے دے، تو ایسے صورت میں وکیل معزول ہو جائے گا۔
چاہے وہ موجود ہو سامنے یا پھر غیر موجود ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وکیل اس وقت معزول ہوگا جبکہ اس کو معزولی کی اطلاع پہنچے، معزولی کی اطلاع پہنچے جب وہ معزول ہوگا، اس سے پہلے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تو جب موکل اسے یعنی وکیل کو معزول کر دے گا تو وکیل فوراً معزول ہو جائے گا اور تصرف کی اجازت بھی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ موجود ہو یا غائب ہو، اس معزولی کی اطلاع اسے ملی ہو یا نہ ملی ہو، کیونکہ معزولی عقد وکالت کو ختم کر دیتی، لہذا اس میں رضامندی اور واقفیت شرط نہیں ہے۔ معزولی کے بعد معزولی کا علم ہونے سے پہلے وکیل تصرف کرے تو یہ تصرف اس کا باطل ہے۔ اسی طرح وکیل خود علیحدہ ہو جائے، وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ نَفْسِي اور رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ، اور جیسے کہے میں نے اپنے آپ کو وکالت سے علیحدہ کر دیا، علیحدگی اختیار کی میں نے، یا وکالت کو لوٹا دیا وغیرہ، تو فوراً وہ وکالت سے معزول ہو جائے گا اور وکالت ختم ہو جائے گی، چاہے موکل غائب ہو یا حاضر ہو، یا موکل کو وکیل کی علیحدگی کا علم ہو یا نہ ہو، بہر صورت وکیل معزول ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت ہے طرفین میں سے کسی کا تصرف کی اہلیت سے نکل جانا۔ وکالت کی صحت کے لیے موکل اور وکیل میں کچھ شرائط لازمی ہیں، عاقل ہونا، بالغ ہونا وغیرہ۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط موکل یا وکیل میں نہ پائی جائے تو وہ تصرف کی اہلیت سے نکل جائے گا اور نتیجے میں وکالت باطل اور ختم ہو جائے گی، جیسے دونوں میں سے کوئی پاگل ہو جائے، لمبی مدت کے لیے بے ہوش ہو جائے وغیرہ۔ اسی طرح کسی ایک کی موت سے بھی وکالت ختم ہو جائے گی، دوسرے کو اس کی موت کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور تیسری صورت ہے کہ جس کام کے لیے موکل نے وکیل بنایا تھا وہ محل تصرف موکل کی ملکیت یا ولایت سے نکل جائے، اس صورت میں بھی وکالت ختم ہو جائے گی۔ جیسے موبائل بیچنے کے لیے وکیل بنایا تھا اور خود ہی موکل نے بیچ دیا یا کسی کو ہدیہ کر دیا، تو ایسی صورت میں اب وکالت کا عقد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وکالت کا عقد جو ہے ختم ہو جائے گا، یا وہ چیز ٹوٹ پھوٹ گئی، تلف ہو گئی، تب بھی عقد وکالت ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی صورت کہ وکیل اپنی متعلقہ ذمہ داری پوری کر دے تو عقد وکالت ختم ہو جائے، وکالت باقی نہیں رہے گی۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ لَيْسَ بِعَزْلٍ۔ موکل نے موبائل بیچنے کا کسی کو وکیل بنایا، اب وکیل کو ایک آدمی نے پوچھا کہ تم فلانے کے وکیل ہو، تو وکیل نے اگر کسی مقصد سے یا بھول کر وکالت کا انکار کر دیا کہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ عقد وکالت ختم نہیں ہوگی، یہ عقد وکالت ختم نہیں ہوگی، یہ وکیل معزول نہیں ہوگا۔ فَإِن تَعَمَّدَ وَلَا غَرْضَ إِنْ عَزَلَ، لیکن جان بوجھ کر انکار کیا اور اس انکار میں وکیل کا کوئی مقصد نہیں ہے تو وکیل معزول ہو جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا أَوْ صِفَتِهَا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيَةً أَوْ الشِّرَاءِ ب20 فقال بل نقدا أو ب10 صدق الموكل بيمينه، صدق الموكل بيمينه۔ کہہ رہے کہ وکیل اور موکل میں نفس وکالت میں ہی اختلاف ہو جائے یا صفت وکالت میں اختلاف ہو جائے، جیسے وکیل کہے کہ تم نے فلاں مسئلے میں مجھے وکیل بنایا اور موکل وکالت کا انکار کرے، تو یہ اختلاف تصرف سے پہلے ہو تو کسی خصومت کا سوال ہی نہیں، یعنی قاضی کے سامنے پیش بھی ہو تو وہ خارج کر دے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے وکیل بنایا بھی تو اس انکار کی وجہ سے، یعنی موکل کے انکار کی وجہ سے اس کی وکالت باطل ہو گئی،
اور اس میں موکل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، اور اگر اختلاف تصرف کے بعد ہو تو موکل کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، کیونکہ اصل عدم اجازت اور عدم توکیل، وکیل دعویٰ کر رہا اور موکل انکار کر رہا، اور بات منکر کی قسم کے ساتھ مانی جائے گی، قسم کے ساتھ منکر کی بات مانی جائے گی۔ یا صفت وکالت میں اختلاف ہو جائے، نفس وکالت پر تو دونوں متفق ہو لیکن صفت میں اختلاف ہو جائے، مثلا وکیل کہے آپ نے مجھے ادھار بیچنے کے لیے وکیل بنایا، اور موکل کہے نہیں بلکہ نقداً فروخت کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا۔ یا وکیل کہے تم نے مجھے فلانی چیز 20 روپے میں خریدنے کے لیے وکیل بنایا تھا، اور موکل کہے نہیں بلکہ 10 میں خریدنے کے لیے وکیل بنایا تھا۔ تو ان صورتوں میں موکل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی، کیونکہ اس سے صادر ہونے والی اجازت اور اس کی گفتگو اور الفاظ سے وہ خود زیادہ واقف ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی ان تمام صورتوں میں۔ وَلَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً ب20 وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ فَقَالَ بَلْ ب10 وَحَلَفَ فَإِنِ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له صدق البائع فالبيع باطل۔ کہتے ہیں کہ وکیل نے ایک باندی 20 دینار میں خرید لی، اور وکیل یہ سمجھ رہا ہے کہ موکل نے اسے باندی 20 دینار میں خریدنے کا حکم دیا تھا، 20 دینار میں خریدنے کا حکم دیا تھا، لیکن موکل نے کہا نہیں، میں نے تو تمہیں 10 دینار میں خریدنے کا حکم دیا تھا، اور اس نے قسم بھی کھا لی، تو اب کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر وکیل نے موکل کے ہی عین مال سے اس باندی کو خریدا ہے، موکل کے ہی 20 دینار سے اس مال کو خریدا ہے، اور عقد کرتے وقت اس نے بائع کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ یہ موکل کا مال ہے، اور موکل کے مال سے یہ 20 دینار میں یہ باندی آپ سے موکل کے لیے لے رہا ہوں، یا عقد کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ باندی میرے موکل کے لیے خریدی ہے اور مال اسی کا ہے، اور بائع نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جی ہاں وکیل نے یہ بات مجھ سے کہی تھی، تو یہ بیع باطل ہے، ان دونوں صورتوں میں بیع باطل۔ اور اگر بائع نے وکیل کو جھٹلا دیا کہ آپ نے تو میرے سامنے موکل کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، حلف علی نفعہ ببرکاتہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ آپ فلانے کے وکیل ہو، وقع الشراء للوکیل، تو اس صورت میں اب یہ جو باندی وکیل نے خریدی ہے یہ باندی کس کی کہلائے گی؟ وکیل کی کہلائے گی، گویا کہ وکیل نے اپنی ہی مال سے خریدی ہے، موکل کی طرف اس بیع کی نسبت نہیں ہوگی۔ وَكَذَا إِنِ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلُ وَكَذَا إِنْ سَمَّاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ۔ اسی طریقے سے عقد کے وقت میں موکل کا اس نے نام نہیں لیا اور باندی ادھار خریدی، کوئی موبائل ادھار خریدا، تو یہ بھی وکیل کا ہوگا، یا اس نے کہا تھا کہ موکل کا ہے لیکن بائع نے اس کی تکذیب کی کہ نہیں تم نے تو اپنے لیے خریدا ہے، تب بھی یہ چیز وکیل کی ہی کہلائے گی۔ اور اگر بائع نے تصدیق کی بطل الشراء، تو ایسی صورت میں اب یہ خریدنا ہی باطل ہو جائے گا، اب یہ خریدنا جو ہے یہ خریدنا اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ آگے فرما رہے ایک ضابطہ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ إِنْ كُنْتُ أَمَرْتُكَ ب20 فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِكَ۔ کہتے ہیں کہ جن صورتوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وکیل نے جو مال خریدا ہے وہ وکیل کا ہی رہے گا، موکل کا نہیں ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ وکیل نے اپنے لیے ہی خریدا ہے، موکل کے پیسے اس میں استعمال نہیں کیے ہیں، ان صورتوں میں بیع کو صحیح قرار دینے کے لیے قاضی کے لیے فیصل کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ موکل کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اور موکل کو یہ کہے کہ وکیل سے تم کہہ دو کہ اگر میں نے تم کو یہ موبائل 20,000 میں خریدنے کے لیے کہا تھا تو میں یہی موبائل تمہیں 20,000 میں بیچ رہا ہوں، تاکہ یہ بیع کم از کم وکیل کی حد تک صحیح ہو جائے۔ وَيَقُولُ هُوَ اشْتَرَيْتُ، اور وکیل کہے کہ میں نے اسے خرید لیا، لِتَحِلَّ لَهُ، تاکہ یہ موبائل اس کے لیے حلال ہو جائے، صحیح ہو جائے۔
ولو قال اتيت بالتصرف المعزون فيه وانكر الموکل صدق الموکل، وکیل کہے کہ مجھے موکل نے جتنے تصرف کی اجازت دی تھی میں نے وہی کام کیا ہے، موکل کہے کہ نہیں، اس نے انکار کیا کہ آپ نے تو اجازت سے آگے بڑھ گئے آپ، تو ایسی صورت میں اب موکل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وکیل کی بات مانی جائے گی۔ کہتے ہیں وقول الوکیل فی تلف المال مقبول بیمینہ، وکیل کا قبضہ، پیچھے بھی بات آئی تھی کہ امانت کا قبضہ ہے، اس لیے اگر مال کے تلف ہونے کا وکیل دعویٰ کرے تو وکیل کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے وکیل دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تو مال موکل کو واپس کر دیا ہے، موکل اسے جھٹلا دے، تو ایسی صورت میں وکیل قسم کے ساتھ اپنے دعوے میں اسے سچا مانا جائے گا، کیونکہ وہ امین ہے اور تلف پر گواہ کا پیش کرنا مشکل ہوگا، اس لیے یہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ وکیل ان کان بجعل فلا، کہتے ہیں کہ اگر انعام کے اعتبار سے اسے وکیل بنایا گیا ہے اور وہ تلف کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں وکیل کی بات مانی نہیں جائے گی، وکیل کی بات مانی نہیں جائے گی۔ آگ لگنے وغیرہ کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں وکیل کو گواہ پیش کرنا ہوگا، بغیر گواہی کے اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ وَلَوِ ادَّعَى الرَّدُّ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الرَّسُولُ صُدِّقَ الرَّسُولُ، وکیل نے کہا کہ میں نے جو مال تھا وہ موکل کے قاصد کو دے دیا ہے، قاصد انکار کرے تو قاصد کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ قاصد کو دیتے وکیل کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی کو گواہ رکھتا، اس نے گواہ نہیں رکھا تو کوتاہی کی۔ وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلُ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ، اور اس صورت میں موکل کے لیے وکیل کی تصدیق کرنا کوئی لازم نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ إِنْ كَانَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، موکل نے کوئی چیز بیچنے کے لیے، مثلا موبائل بیچنے کے لیے وکیل بنایا کہ موبائل لو اور بیچ دو 10,000 میں، وکیل نے بیچ دیا اور کہا کہ میں نے ثمن پر قبضہ کیا تھا لیکن وہ چوری ہو گیا میری کوتاہی کے بغیر، موکل نے کہا چوری نہیں ہوا ہے، تو موکل کی بات مانی جائے گی، جبکہ وکیل نے ابھی تک موبائل مشتری کے حوالے نہیں کیا، اس سے پہلے، اور اگر مشتری کے حوالے کیا ہے تب تو وکیل کی بات مانی جائے گی علی المذہب۔ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ، قرضے کے ادا کرنے کے لیے کس کو وکیل بنایا کہ قرضہ جو ہے 10,000 کا مجھ پر زید کا ہے، تم جا کر یہ رقم ادا کر دو، قرضے کے ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا، تو وکیل نے آ کر کہا کہ قضیتہ، میں نے تو آپ کا قرضہ ادا کر دیا ہے، لیکن زید صاحب نے انکار کر دیا کہ مجھ تک رقم پہنچی نہیں، وانکر المستحق صدق المستحق بیمینہ، تو مستحق کی بات، زید کی بات جو اصل قرض کا طالب ہے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يصدق الوکیل علی الموکل الا ببینۃ، کہتے ہیں کہ وکیل اگر موکل کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے تو گواہ پیش کرنا پڑے گا، جب جا کر اس کی بات مانی جائے گی، بغیر گواہوں کے وکیل کی بات مانی نہیں جائے گی، بغیر گواہ کے وکیل کی بات مانی نہیں جائے گی اگر برخلاف اس نے دعویٰ کیا ہے تو۔ بات سمجھے نا، کہ وکیل بغیر گواہی کے قرض ادا کرے اور صاحب حق انکار کرے تو اس کے خلاف وکیل بات تسلیم ہوگی اور قرض ابھی موکل کے ذمے میں باقی ہوگا۔ اور اب اگر وکیل نے موکل کی غیر موجودگی میں قرض ادا کیا تھا تو اس مقدار کا موکل کے حق میں ضامن ہوگا، کیونکہ گواہ نہ رکھنا یہ اس کی غلطی ہے۔ جی، وقیم الوکیل قیم الیتیم اذا ادعا دفع المال الیہ بعد البلوغ یحتاج الی بینۃ علی الصحیح، یتیم کا نگران جس کو بنایا گیا تھا، سرپرست بنایا گیا تھا، وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ یتیم کے بالغ ہونے کے بعد میں نے مال اس کے حوالے کر دیا ہے، تو
اس کو ضروری ہوگا کہ وہ بینہ اور گواہ پیش کرے۔ مال دیتے وقت 2 لوگوں کو گواہ بنانا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ أَن يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إِلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ۔ دیکھیں وکیل کا قبضہ امانت کا قبضہ، امانت والا قبضہ ہے۔ اسی طریقے سے جو امین ہے، جس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، اس کا قبضہ بھی قبضہ امانت ہے، لہذا ان کی بات چونکہ مانی جاتی ہے مال کے واپس وغیرہ کرنے میں، اور گواہ پیش کرنا ان کے لیے ضروری نہیں، صرف قسم کھانا ان کا کافی ہوتا ہے۔ لہذا وکیل کے پاس موکل مال مانگنے کے لیے آیا، یا امین کے پاس مودع جس نے امانت رکھی تھی وہ مال مانگنے کے لیے آیا، تو یہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے گواہ لاؤ تاکہ گواہوں کے سامنے میں تم کو مال دے دوں، اس لیے کہ ان کی بات تو ویسے بھی بغیر گواہ کے تسلیم ہوتی ہے۔ وَلِلْغَاصِبِ وَمَن لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ذَلِكَ۔ ہاں، جن کا قبضہ ضمانت والا قبضہ ہے، جیسے غاصب ہے، یا جن کی بات رد میں معتبر ہوتی نہیں ہے، وہ اگر دعویٰ کرے کہ ہم نے مال مالک کے حوالے کر دیا ہے، تو ان کی بات مانی نہیں جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال حوالے کرنے سے پہلے مالک سے، صاحب مال سے گواہ مانگیں گے کہ گواہ لاؤ تاکہ ان گواہوں کے سامنے ہم مال تم کو واپس کر سکے، تاکہ انکار ہو جائے گا تو کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَالِهِ عِنْدَكَ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ دَفْعُ إِلَيْهِ۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ نے 10,000 کا قرضہ خالد صاحب سے لیا تھا، اب خالد صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے قرض کے وصول کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا، دکان والا کبھی کسی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلانے سے قرض کی رقم لے آؤ، یا خالد صاحب کا سامان ہے آپ کے پاس، وہ لانے کے لیے مجھے وکیل بنایا ہے، اگر آپ اس کی تصدیق کریں کہ ہاں یہ تو خالد صاحب کا دوست ہے یا بھائی ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہوگا کہ اس کو وہ مال آپ حوالے کر دے، چاہے قرض ہو یا عین ہو۔ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَةٍ۔ لیکن شوافی کا مختار مسلک یہ ہے کہ وکالت پر اسے گواہ پیش کرنا ضروری ہے تو ہی آپ مال دے سکتے ہیں، ورنہ مال کا دینا آپ کے ذمے میں لازم نہیں ہے۔ یعنی وکیل کو اپنی وکالت پر گواہ پیش کرنا چاہیے کہ ہاں فلانے دکان والے نے یا فلانے صاحب نے ان کو وکیل بنائے، 2 لوگ آ کر ایسی گواہی دے دے تو ہی آپ ان کو مال دے سکتے، ورنہ نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ قَالَ أَحَالَنِي عَلَيْكَ وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ فِي الْأَصَحِّ۔ حوالے کے عقد کا ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ محتال نے آ کر محال علیہ سے یہ کہا کہ مجھے محیل نے آپ کا حوالہ دیا ہے، محیل کا آپ کے اوپر جو 10,000 کا قرضہ ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ عقد حوالہ ہے، اور محال علیہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں آپ کا معاملہ حوالے کا ہو سکتا ہے، وجب الدفع فی الأصح، تو محال علیہ پر اب ضروری ہے کہ وہ جو 10,000 روپیے ہے یہ اس محتال کو ادا کر دے۔ عقد حوالے میں یہ بات آ چکی ہے اصح قول کے مطابق۔ قلت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قلت واللہ عالم کے درمیان، وَإِنْ قَالَ أَنَا وَارِثُهُ وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ مثال سمجھ لو کہ زید نے خالد کو 10,000 روپے کا قرضہ دیا تھا، اب زید صاحب کا انکار ہو گیا، ایک شخص، ایک نوجوان خالد صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا میرا نام ابوبکر ہے، میں زید کا بیٹا ہوں اور زید کا وارث بھی میں ہی ہوں، تنہا زید صاحب نے آپ کو جو 10,000 روپے دیے تھے وہ آپ مجھے واپس کر دے۔ تو آپ اگر اس کو وارث اس کا مان رہے، بیٹا ہونے کی تصدیق کر رہے گئے، وجب الدفع علی المذہب، تو خالد کے ذمے میں ضروری ہوگا کہ وہ جو 10,000 کا قرضہ ہے یہ زید کے اس بیٹے کے حوالے کر دے۔ اگر اس کو سچ مان رہا ہے تو اس کے حوالے کرنا اس کے لیے ضروری ہے، گواہ وغیرہ مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ عقد وکالت کے جو مسائل تھے ان مسائل کا یہاں پر اختتام اور اس کی جو ہے تکمیل ہو گئی۔ تو یہ عقد وکالت کا معاملہ ہے جس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں بھی شریعت کے جو احکامات ہیں اور جو مسائل ہے اس کے
ساتھ ہی اس عقد وکالت کو انجام دینا چاہیے۔ دور حاضر میں اس کی جو غلط صورتیں نکلی اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غلط روش سے ہماری حفاظت کرے۔